بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اور سائنسی ایجادات۔ اس وقت بہت سی سائنسی ایجادات ہیں جن کا انکشاف نئے سائنسی علوم نے کیا ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے گفتگو کی ہے، جبکہ اس دور میں 5ویں صدی عیسوی میں ان ایجادات کے بارے میں کسی طرح کی جانکاری نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضابطے میں پڑھے ہوئے نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں ایسی جانکاری دی تو ان کے پاس یہ علم آسمان سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سائنسی ایجادات و انکشافات کے بارے میں بتایا ان میں چند یہ ہیں۔ انسانی جسم کے جوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے جوڑوں کی تعداد کے بارے میں خالص علمی گفتگو تشریح الاعضاء کے مطابق فرمائی، اور یہ بات 5ویں صدی عیسوی کی ہے، اور یہ فنی تحقیق پچھلی چند صدیوں میں سامنے آئی ہے، اور اس کا ذکر کئی حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، تو جس نے تکبیر کہی، اللہ کی حمد کہی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی تسبیح کہی، اللہ سے مغفرت مانگی، لوگوں کے راستے میں سے کوئی پتھر ہٹا دیا، لوگوں کے راستے میں سے کانٹا یا ہڈی ہٹائی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، ان 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر، تو وہ اس دن اس طرح چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کر چکا ہوگا۔ امام مسلم نے یہ روایت کی۔ اس حدیث شریف کے مضمون کے بارے میں ماہرین علم کی گفتگو۔ ڈاکٹر شریف احمد جلال، ڈاکٹر احمد عبد المنعم الیات، ڈاکٹر مصطفیٰ محمد عبد المنعم، ڈاکٹر خلیل ابراہیم خاطر، یہ چاروں اساتذہ جوڑ مفصل کی اصطلاحی و فنی تعریف پر متفق ہیں کہ دو ہڈیوں یا ایک ہڈی اور ایک کری یا دو کریوں کے ملنے کی جگہ جسم انسانی میں جہاں ہو اسے مفصل یعنی جوڑ کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فصل کرنے والا ہو۔ ان اساتذہ کے قول کے مطابق یہ تعریف علم لغت سے متعارض نہیں ہے، البتہ مفصل کا لفظ علمی و فنی ضابطے میں مندرج ہوتا ہے، جو ان جوڑوں کو بھی شامل ہوتا ہے جن میں کریاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کی میڈیکل سائنس کے حوالوں سے بھی متعارض نہیں ہے، البتہ لغوی مصداق کے تحت مفصل کی تشریح کی جاتی ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان الگ کرنے والے کا وجود۔ قرآن.com قرآن و سنت کا اعجاز ویب سائٹ۔ ڈاکٹر حامد احمد نے اپنی کتاب رحلۃ الایمان فی جسم الانسان، انسانی جسم میں ایمان کا سفر، اس تعداد کی وضاحت اس طرح کی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں 147 جوڑ ہوتے ہیں، 25 ریڑھ کے منکے کے جوڑ، 72 مہرے اور پسلیوں کے درمیان جوڑ، 50 مہروں کے کنارے کی جانب، سینے میں 24 جوڑ، 2 سر سینہ اور پسلی کے پنجرے کے درمیان جوڑ، 18 سر سینہ اور پنجری کے درمیان جوڑ، 2 ہنسلی اور شانے کے درمیان جوڑ، 2 شانے اور سینے کے جوڑ، بالائی سمت 86 جوڑ، 2 شانوں کے ہڈیوں کے درمیان، 6 کہنی کی ہڈیوں کے درمیان، 8 کلائی کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ، 70 دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کے درمیان، بالائی سمت 86 جوڑ، دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان، 6 کہنیوں کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ، 8 کلائی کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ، 70 دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ، نچلی سمت میں 92 جوڑ، 2 رانوں کے درمیان، 6 گھٹنوں کی ہڈیوں کے درمیان، 6 بازوؤں کی ہڈیوں کے درمیان، 74 قدموں کی ہڈیوں کے درمیان، 4 گھٹنے کی ہڈیوں کے درمیان، اسی طرح 11 جوڑ، 4 دم غزہ کے منکوں کے جوڑ،
6 دائیں کی ہڈیوں کے درمیان جوڑ، زیر ناف میں جوڑ، میزان 11 اور 92 اور 86 اور 24 اور 147 برابر 360 جوڑ۔ آسٹریلیائی میڈیکل ادارے نے کے نشریہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ جنین کی تشکیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کی تشکیل کے بارے میں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی ہی مدت یعنی 40 دن کے لیے علقہ رہتا ہے، جونک کی طرح رحم مادر کی دیوار سے چپکا ہوا، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا لکھ لیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے اور یہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہے جو کئی آیتوں میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ مومنون۔ 3 مرحلے یعنی قرآنی آیات و احادیث میں جنین کی تشکیل کے 3 مرحلے کی وضاحت کی گئی ہے: نطفہ، علقہ اور مضغہ، یعنی مادہ منویہ، بستہ خون کا ٹکڑا، لوتھڑا۔ ڈاکٹر کیتھ مور جنین کی تشکیل کے مراحل کو قرآن و حدیث نے انتہائی حتمی اور علمی انداز میں صدیوں پہلے پیش کیا، جب ان معلومات کے حصول کے ذرائع ناپید تھے۔ نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی اور خوردبین جیسی کوئی مشین تھی۔ ڈاکٹر کیتھ مور دنیا کے معروف جینیاتی اسکالرز ہیں۔ جینیاتی یعنی ایمبریالوجی، اس پر ان کی یونیورسٹی کی کتاب کے تعارفی بات میں، جسے دنیا کے کئی میڈیکل کالجوں نے منظور کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے زمانے سے پہلے انتہائی درستگی کے ساتھ جنین کی نشو و نما کو بتاتی ہے۔ 1986 میں قرآن و حدیث کا علمی اعجاز کے موضوع پر قاہرہ میں منعقد پہلی کانفرنس میں ڈاکٹر کیتھ مور نے محاضرہ میں کہا: میں جنین کے مختلف مراحل کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کرشماتی عمل کا قائل ہوں اور شہادت دیتا ہوں، چونکہ جنین کے مختلف مرحلوں کے بارے میں معلومات کے ذرائع 20ویں صدی کے اخیر میں منکشف ہوئے ہیں، اور میں بڑے پرزور انداز میں کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم میں جنین کی نشو و نما کے بارے میں رحم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق جو کچھ پڑھا، وہ میری معلومات ان معلومات کے بالکل مطابق ہے جو میں دنیا کے معروف جینیائی اسکالر کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ ڈاکٹر راغب اسرجانی۔ قرآن و حدیث میں جنین کی کل 7 مرحلے بیان کیے گئے ہیں، اسے علم ایمبریالوجی میں نے بھی ثابت کیا ہے۔ انسان کی اصل، چنی ہوئی مٹی، مادہ منویہ، بستہ خون کا ٹکڑا، لوتھڑا، ہڈیاں، ہڈی پر گوشت، بڑھوتری۔ الدلائل العلمیہ بالاعجاز العلمی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مراحل کی تفصیلات: چنی ہوئی مٹی، سلالہ، چنی ہوئی مٹی جو زمین کے ہر حصے سے لی گئی اور اسی سے انسانیت کے جد امجد آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور 3 وہ مٹی جو پانی اور مٹی کے آمیزہ سے بنی ہو۔ نطفہ، مرد و زن کی منی جو جمع کے بعد ملتی ہے اور مرد و زن دونوں کی منی نطفہ کہلاتی ہے۔ علقہ، بستہ خون کا ٹکڑا، یہ جامد خون ہے جو 2 پرت سے ہوتا ہے، اوپری پرت اور اندرونی پرت، اسی میں سے اللہ جنین پیدا کرتا ہے۔ لوتھڑا یعنی مضغہ، گوشت کی بوٹی، چھوٹا جیسا ٹکڑا جو منہ میں چبایا جا سکے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد تیسرے ہفتے میں یہ لوتھڑا تیار ہوتا ہے اور حالت 2 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ غیر تخلیق شدہ، یہ مرحلہ حمل کے تیسرے ہفتے سے چوتھے ہفتے تک جاری رہتا ہے اور اس میں کسی عضو کی شکل ظاہر نہیں ہوتی۔ تخلیق شدہ، حمل 4 ہفتوں کے بعد بہت لطیف تبدیلیوں کے دور سے گزرتا ہے۔ اس میں خلیے بڑھتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت بدلتی ہے،
تاکہ انسان بن سکے، اور یہ مرحلہ تیسرے مہینے کے اخیر میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کا دور، اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس دور میں جنین ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے اور لوتھڑے کی صورت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی شکل نمودار ہو جاتی ہے اور نرم ہڈی کری کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، اور 7ویں ہفتے کے آغاز میں نرم ہڈی کے ڈھانچے میں ہڈی کے اولین نقوش ظاہر ہوتے ہیں اور دھڑ سے الگ سر جگہ بنا لیتا ہے، ہاتھ پاؤں میں نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس بارے میں کہا شکل میں ڈھل جاتا ہے، سر، 2 ہاتھ، 2 پیر، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں کی صورت بن جاتی ہے، ہڈی پر گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس مرحلے میں رحم میں پلنے والے بچے کی شکل بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اور ان درست و حیرت انگیز معلومات تک صدیوں بعد اس علم کے ماہرین کی رسائی ہو پائی ہے کہ حمل کے 7ویں ہفتے کے اخیر میں ہڈیاں بنتی ہیں اور 8ویں ہفتے میں پٹھے چڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھنے کا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین بنائی۔ اس طرح جنین کے تخلیقی مراحل مکمل ہو جاتے ہیں، جس کا نام ماہرین دورانیہ حمل رکھتے ہیں۔ طبی جانچ کا علم اور اس کے ذرائع الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نے جانچ کی روشنی میں یہ واضح کر دیا کہ مکمل انسان تیار ہونے میں اندرونی و بیرونی بناوٹیں 4تھے ہفتے سے 8ویں ہفتے تک جاری رہتی ہیں، اور طبی آلات ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نے جنین کے سارے مرحلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی 3 مہینے میں جنین یعنی رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی شکل و صورت اور آواز تک سنی جا سکتی ہے۔ نشو و نما اور بڑھوتری یعنی اللہ نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، یہ مرحلہ 9ویں ہفتے میں شروع ہو جاتا ہے، پھر جنین 12ویں ہفتے تک دھیمی رفتار سے بڑھتا ہے، اس کے بعد نشو و نما کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور اخیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے میں کے خاص امتیازات ہیں جن میں چند انتہائی اہم ہیں۔ جنین کے جسمانی نظام کا اعضاء کا بڑھنا، کیفیات کی تبدیلی، فعالیت کے لیے تیار ہو سکے، اور انتہائی اہم کرشمہ قدرت کا ظاہر ہوتا ہے، اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں بننے والے کی نوعیت اور کیفیت اور مختلف مراحل کی تفصیلات بتا رہے ہیں، جو اس بارے میں قرآنی معلومات سے ہم آہنگ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اسی مدت یعنی 40 دن کے لیے علقہ رہتا ہے، جونک کی طرح رحم کی دیوار سے چپکا ہوا، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب ان تینوں مرحلوں نطفہ، علقہ، مضغہ کو جمع کریں جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے تو 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ نبی برحق کی دی گئی معلومات تک میڈیکل سائنس کی رسائی صدیوں بعد ہوئی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔